السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ بتلاؤ رتنا گیری والوں، ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے جس کی یہ محنت ہے؟ اس کا بدل دنیا میں ہو کیا سکتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا نفع تو آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں میرے بزرگوں، آدمی کی بس جان کیا نکلتی ہے، ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو یہ آپ کے پورے رتنا گیری کا مالک بھی بنا دے، یہ نفع کب تک اٹھائے گا؟ موت تک۔ موت پر ساری نفع کی شکلیں وہ سب دھری کے دھری رہ جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، رتنا گیری والوں، مرنے والا کتنا لاچار اور مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ اگر موت پر اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس کو بند نہیں کر سکتا، آنکھ کھلی ہوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اس پر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اور پھر لوگ کیا حشر کرتے مرنے والے کا، اس لیے بدن کے کپڑے نکال دیتے، ہاتھ کی گھڑی، پیر کا جوتا، آنکھ کا آئینہ سب نکال دیا کرتے۔ اور بزرگوں، اتنا معمولی درجے کا اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، دکان پر جاؤ وہ کپڑا خریدنے کے لیے تو دکاندار کو کہنا پڑتا ہے، اے بابا اللہ کے بندے اتنے بھاری بھاری کپڑے ہم کو مت بتا، ہمیں تو میت کا کپڑا چاہیے، کفن کا کپڑا چاہیے۔ پوچھتا ہے وہ اللہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی کہ کوئی مر رہا کیا بولے؟ اور وہ جو نکال کر دیتا ہے نا کپڑا، اتنا ہلکے قسم کا، اتنے معمولی درجے کا بزرگوں کپڑا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم کو اور آپ کو کوئی ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر پیش کرے نا کہ بھائی صاحب یہ کپڑا آپ سلا لو، میرے بزرگوں رتنا گیری والوں، شاید ہی ہم نے سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے۔ او بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ میرے بزرگوں لے کر گیا کیا یہ اللہ کا بندہ؟ دعوے کیسے کرتا تھا، میرا فارم ہاؤس، میری فیکٹری، میری دکان، میری تجارت، میری ملازمت، میری بیوی، میری بچی، اللہ کی قسم دنیا سے گیا پوٹی کھول کے اس کے ساتھ قبر میں ساتھی نہیں ہے ساتھ میں۔ یہی سرمایہ ہے میرا تمہارا، جس کی بنیاد پر، جس نسبت پر یہ مجمع جمع ہوا ہے، یہی اثاثہ ہے، یہ میری تمہاری پونچھ ہے۔ دیکھو یہ مجمع اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوا ہے، سب کو پتا ہے، یہاں کوئی اپنا ستکار ہونے والا تھوڑی ہے، بلکہ زمین پر مٹی میں بیٹھ کر بات سننا پڑے گی، کھانے کا وقت ہے تو لائن لگا کر زون پر کھانا پڑے گا۔ لیکن یہ جس نسبت کو لے کر آیا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں، اللہ اس کے رسول کی نسبت سے بڑی نسبت اور ہو کیا سکتی ہے؟ اور پھر یہ مجمع آیا نہیں، اللہ نے اس کو جمع کیا ہے، ورنہ آدمی اتنا مجبور، اتنا لاچار، اتنا بے بس ہے، یہ سبحان اللہ کے دو بول اپنے مرضی سے بول نہیں سکتا، یہ زبان کھلتی نہیں ہے تو کھلوائی جاتی ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں بزرگ یہ تو اٹھائے جاتے ہیں۔
اور پھر یوں ہی یہ مجمع جمع نہیں ہوا کہ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ پہلے رتناگیری والوں کو کہا بابا تم اپنے ضلع والوں کو جوڑو، کرلا اور راجوڑا اور فانسو اور گولک اور پاوس اور ناٹا سب کو جمع کر لو اور یہ جمع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے بزرگوں اللہ کی قسم ہم اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے ہیں. اپنے کو نہیں پتا کتنی ماہیں بیوہ ہوئے اس مجمع کو تم کو ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے، اور کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا ہے، کتنے گھروں میں فاقے آئے، کتنے جنازے اٹھتے ہیں اس راستے کے اندر تم کو ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے. اپنے کو کیا پتا صدیوں کی قربانی کے بعد یہ امت متوجہ ہوئی ہے دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی پر شکر پر دے گا کیا. دین کی نسبت میں اتنے بڑے مجمع نے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے. کتنے اللہ کے بندوں کے آج بازار کے دن ہوں گے، کتنے ان کے اپنے گھر کے پروگراموں کو انہوں نے آگے پیچھے کیا اللہ کے دین کی نسبت پر، اور ایک آواز پر یہ دوڑا چلا آیا. اللہ کی قسم رتناگیری والوں جن گاڑیوں اور سواریوں اور بسوں میں بیٹھ کر دنیا جمع ہوئے ہو نا، اللہ کی قسم کل قیامت میں ان گاڑیوں کو، ان سواریوں کو بھی اللہ نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا. جب صحابہ کے گھوڑوں کی ریت اعمال نامے کا ترازو کا وزن بن سکتی ہے، ان کے گھوڑوں کی یہ ناک کا میل یہ ترازو کا وزن بن سکتا ہے، تو ہماری گاڑیاں کیوں نہیں بنے گی. یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی پر ہم کو آپ کو دے گا کیا، ملے گا کیا. دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑی، گھر کے راحت اور آرام کو قربان کر کے یہ مجمع اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوا ہے. اس کو ملے گا کیا اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر. میرے بزرگوں، اگر اللہ رب العزت اس کام کے نفع کو ہم پر اور آپ پر ظاہر فرما دے، آپ یقین مانے بزرگوں خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، پھٹ جائے گا اس کا سینہ، اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ ہے، اور یہ ڈپریشن اور یہ ٹینشن آدمی برداشت نہیں کر سکتا. صدمے میں، غم میں آدمی کوما میں پہنچ جاتا ہے. آئی سی یو میں لوگ پوچھتے بھائی صاحب یہ ہمارے رتناگیری کا پہلوان آدمی یہ آئی سی یو میں کیسے گیا، مرا کیسے، یہ اس کو ہوا کیا. لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ صدمہ لے لیا. صدمہ، ٹینشن میں، صدمے میں آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، آئی سی یو میں چلا جاتا ہے. تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بزرگوں یعنی اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنائے. یہ دنیا کیا دارالعمل کھیتی بونی کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو، دین کی نسبت پر جان مال لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں. اور جب یہ امت نوازی جائے گی، اللہ رب العزت اس امت پر اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، تو یہ اللہ کا بندہ کل قیامت میں اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے مولا، او ہمارے پروردگار، اے اللہ کاش میری ساری زندگی اور مجھے آپ نے جو بھی دے رکھا تھا دنیا میں، اے اللہ میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، اے اللہ میری رتی رتی ٹھکری ٹھکری کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ اللہ میری ہر سانس اگر دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، وہ میرے اللہ تیری عزت کی قسم میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. اس دین پر چلنے والوں کو اور اس دین کی محنت کرنے والوں کو میرے بزرگوں اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب اعمال کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے بزرگوں، اللہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو دیتا ہے. چور اچکے کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے، اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھے سواری. اللہ شرابی کبابی کو بھی دیتا ہے. ہاں میرے بزرگوں، اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو بیچارے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچا لیتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ
میں سوچوں گا میرا ارادے میں نام لکھو، وہ اللہ 10 سال ہو گئے نام لکھاتا ہے، لیکن نکلنے کے وقت میں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ قربان جائے، وہ خالق کے کائنات اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ وجہ کیا اس کی وجہ یہ بزرگوں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ ارے بولے اس کی تشکیل کرنے جاؤ تو یہ تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، بات نہیں سنتا، ہماری کرن مارتا ہے۔ بولے میرے فرشتوں، اس نے ایک ٹینڈر داخل کیا ہے رتنا گیری میونسپل کارپوریشن کے اندر۔ آج کل حکومت میں راستوں کے روڈوں کے کام بڑی تیزی پر چل رہے ہیں، فلائی برج، اوور برج، انڈر گراؤنڈ برج۔ اب وہ حکومت کا جو ٹینڈر ہوتا ہے نا، وہ کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے۔ بولے میرے فرشتوں، یہ کرلا کرے نا، یہ راجوڑے والا، اس نے ایک ٹینڈر داخل کیا ہے۔ کہاں؟ رتنا گیری میونسپل کارپوریشن کے اندر۔ میرے فرشتوں، ہم تو کسی حال میں اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ تشکیل کرو تو یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، ہمارے منادی کی، مؤذن کی آواز سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا۔ اس نے رتنا گیری بائی پاس پر ایک پلاٹ خریدا ہے، کہتا ہے میں رو ہاؤس بناؤں گا، فارم ہاؤس بناؤں گا، وہاں پر گرینائٹ اور ماربل میں RCC کا بنگلہ بناؤں گا۔ میرے فرشتوں، ہم تو کسی حال میں اس کا مکان بننے نہیں دیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، اللہ کا دنیا سب کو دیتا ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کو بھی دیتا ہے، اور باغی اور پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اور کتنی میرے بزرگوں، ہمارے مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے، پوٹ بھرون، پیٹ بھر کے، خود اس کو پتا نہیں کہ میں رتنا گیری کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، کتنی جان بنائی ہے میں نے۔ پہلے تو ایک لانچ تھی میرے پاس، 4 کا مالک میں بن گیا۔ پہلے تو بازار پیٹ میں ایک دکان تھی، اب 10 دکانوں کا میں مالک بن گیا۔ وہ خود نہیں جانتا میرے پاس مال کتنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی۔ اللہ دنیا نیکو کاروں کو بھی دیتا ہے اور بدکووں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرے بزرگوں، وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، نافرمان کو، دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا۔ جبکہ پانی اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین مانیے میرے بزرگوں، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کے سبیلے، پانی کے قطرے اور پانی کی بھیم اور پانی کے بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو تڑپاتا، پانی کے قطرے قطرے کو اللہ اس کو ترساتا، لیکن چونکہ کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں، دنیا کی اللہ سب کو دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحب نور اللہ مرکزو، کہ دیکھو بزرگوں، اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا۔ دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن دین ہر ایک کو نہیں ملتا میرے بزرگوں۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تمہارا رتنا گیری نہیں میرے بزرگوں، چپلوں نہیں، گولوں پر پاوس نہیں، ناٹا نہیں، لانجا نہیں، سارا عالم بھرا ہوا ہے صلاحیت مندوں سے۔ ایک سے ایک ملے گا آپ کو، جوغادری، تیسمار خان، چودھری، ملک والے، مان والے، عہدے والے، کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد اور صلاحیت والے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں کیا صلاحیت مندوں کی کمی ہے؟ کیا کال پڑ گیا ہے کہ صلاحیت مندوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے؟ لیکن ایک بات یہ ہمارا مجمع سمجھ لے، دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی اور چنندہ اسے دیکھتے ایک نعمت ہے جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے بزرگوں، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص خزانوں سے، جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ سمجھے جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھلوانا چاہتا ہے، جب اللہ بزرگوں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے،
وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اس لیے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو بڑھاتا ہے. لیکن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو اپنی نعمت کو بڑھائیں گے. نعمتوں کا بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا. کیسے حالات، کیسے ناگواریاں اس کے سامنے کیوں نہ آ جاوے، یہ دین سے سمجھوتا نہیں کرے گا، دین کو چھوڑے گا نہیں کسی حال میں کسی قیمت پر. اللہ کا دین اس کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دین اس کا محفوظ بن جاتا ہے، اللہ کا دین اس کا مطلوب بن جاتا ہے. اور یہ نعمت اللہ قدردانی پر دیتا ہے. یہ نعمت اللہ رب العزت بندے کی قدردانی پر دیتا ہے کہ اس کو دین پر استقامت ملتی ہے. دنیا کے حالات سے متاثر ہو کر یہ دین کو نہیں چھوڑتا. اور دوسرا جو نفع اس کے سامنے اللہ لاتے ہیں کہ جس دن اس دین پر چلنے والے کا اور دین کی محنت کرنے والے کا جنازہ اٹھے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ایمان کی حالت میں اس کا جنازہ اٹھے گا. میرے بزرگوں، کھاتے کماتے مر جانا کوئی کمال تھوڑی ہے. ساری دنیا مر رہی ہے، جس پر ہاتھ رکھو بابا کیوں اتنا تھکا رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو کیا کہے گا وہ؟ کمانے کے لیے. کھانا کھا کیوں رہے ہو؟ تو کہتا ہے کمانے کے لیے. اور کما کیوں رہے ہو؟ تو کہتا ہے کھانے کے لیے. تو کیا میرے بزرگوں ہماری آپ کی زندگی کا مقصد پیٹ کا بھر لینا ہے؟ وہ تو جانور بھی کہیں منہ مار کر اپنا پیٹ بھر دیتا ہے. ہم نے اپنے پیٹ بھرا تو کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ کہ آدمی دنیا سے اپنی زندگی بنا کر جائے، اور مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے. مستقل گھاٹیاں ہیں. یہ دنیا کے مسائل، 10x10 کے مکان کا مسئلہ، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا مسئلہ، میرے بزرگوں سے ڈھانکنے کے لیے یہ چھت کا مسئلہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہے تو موت پر آدمی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ اس کا باقی نہیں رہے گا. اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے، نجات کا مسئلہ ہے، سکرات کا مسئلہ ہے، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مسئلہ ہے. دنیا کیا ہے میرے بزرگوں؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تو گزر گئی، اور اس وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر رہی ہے. اور جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، جتنے بچے کے لاکھیں کروڑوں ان کی بھی گزر جائے گی. اس وقت میں مسئلہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑے کے جوڑوں کا نہیں ہے. نکاح ڈالو، دنیا میں کتنے ایسے اللہ کے بندے آپ کو ملیں گے. یہ بڑے بڑے شہر ہے، یہ آپ کا بمبئی ہے، اس طرف میں جاؤ گے تو ادھر میزور کو بنگلور ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو چنئی ہے، مدراس، ادھر جاؤ گے تو کلکتہ، اس طرف دہلی ہے. سینکڑوں ہزاروں اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے. ان کے پاس رہنے کے لیے ڈھنگ کا مکان تک نہیں ہوتا. پل بنے ہوتے نا بریجز کے نیچے، چوکوں پر، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہے. میرے بزرگوں یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے اور ان کے جنازے، ان کی لاشیں بھی فٹ پاتھ سے اٹھتی ہے. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے، ان کے پاس 2 وقت کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، ملا تو کھاتے ورنہ بھوکے رہتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے، یہ دنیا کے ممالک کے بعد ایسے افریقہ کے ملک اب جا کر دیکھو، ہفتہ ہو گیا اور حبشی بھوکا ہے، اور اس کی صحت دیکھو گے تو ہم سے کئی گنا بہتر. ایک اگر فائل پاتے نا میرے کو، تم کو پتہ نہیں کہا جا کے گرے گا، اور 1 ہفتے کا بھوکا ہے، وہ گزر رہی ان کی زندگی. بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندی ایسی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ان کے پاس تن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں کہ اپنے وہ سطر کو چھپا سکتے، اتنا بھی نہیں ہے. انہیں افریقہ کے ملکوں میں جا کر دیکھو، پتہ چلے گا وہ بیچاری اللہ کی بندی، وہ ماں بہنیں اپنے سینوں کو چھپانے کے لیے کپڑے کی چندی باندھ کر پیچھے گاٹی مار دیے. اور یہ فیشن ہے، یہ غربت ہے. اتنا کپڑا نہیں کہ اپنی سطر کو چھپا سکے. ان کے مردوں کا یہ حال ہے، چڈی پہنی ہوئی بھی 10 جگہ سے پھٹی ہوئی، لیکن اس کے باوجود زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے. یہ گزرتا ہے میرے بزرگوں، اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی ہے. مسئلہ اس وقت میں ہمارا اور آپ کا، اور قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے، وہ نجات اور سکرات کا مسئلہ ہے. اپنے کو کیا پتا یہ مرنے والا، یہ اللہ کا بندہ، ہم اور آپ دنیا سے کس حال میں جائیں گے، کون چل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا. اپنے کو کیا پتا میرے بزرگوں، تصویر ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
اور سارا دار و مدار انسان کے موت پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم. یہ ایمان کے ساتھ گیا بزرگوں، اس کا بیڑا پار. اور اللہ نہ کرے اگر یہ بے ایمانی کی موت مرا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش میں صحت میں کام نہیں آئے گی. مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے. کیا موت کو آپ معمولی سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ مرنے والے کی رگ کو چھو لیتا ہے، جسم کو ٹچ کرتا ہے، مرنے والے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بندہ جانتا نہیں یہ میری گھر والی ہے، 70 سال سے میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. مرنے والی بیوی شوہر کو نہیں پہچانتی اور مرنے والا شوہر بیوی کو نہیں پہچانتا. موت کے وقت میں یہ حال بنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی تنگی سے، تکلیف سے اللہ سے پناہ مانگو. آدمی کی رگوں کو ایسے نچوڑا جاتا ہے جیسے گھر کی ماں بہنیں کپڑا نچوڑتی ہے. ہم سمجھتے صاحب میٹر کلوز ہو گیا. اس کو کس نے کہا میٹر کلوز ہوا؟ اللہ کی قسم میٹر کلوز نہیں ہوا، میٹر اسٹارٹ ہوا. بھی تو معمولی چیز ہے یہ. وہ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مرنے والے کی بولتی بند کر دیتا ہے، بند ہو جاتی ہے اس کی زبان، اور پورا فرشتوں کا نظام حرکت میں ہوتا ہے جو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے. اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے سر کو، اس کے سینے کو پکڑ کے رکھتے ہیں فرشتے. اور اگر وہ سیکورٹی اللہ ہٹا دے فرشتوں کی، جو اس کے سامنے آئے گا یہ وار کرے گا، حملہ کر کے اس کو ختم کر دے گا، اس کا گلا دبا دے گا، اس کی جان لے لے گا. وہ تو اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. دیکھتے نہیں آدمی کے ہاتھ پیر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے موت کے وقت میں. کیسے ٹیڑھی ہو گئی؟ منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے. کوئی معمولی تکلیف تو نہیں. اور پھر ابھی ایک تکلیف سے اس نے نجات نہیں پائی، فوراً دوسری منزل قبر. اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر گھبراہٹ والا منظر میں نے نہیں دیکھا. حضور فرمائے اور آپ فرماتے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ کہیں تم ڈر اور خوف کی بنا پر اپنے مرنے والوں کو، مردوں کو دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ میری امت کو بتا قبر میں ہوتا کیا ہے. آپ فرماتے تم برداشت نہیں کر سکو گے، تحمل نہیں کر سکو گے، پاگل ہو جاؤ گے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف نکل جاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو تم بھول جاؤ گے. اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ بتا میری امت کو ہوتا کیا ہے قبر کے اندر. اب اپنے کو کیا پتا میرے بزرگوں، یہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے جہنم کا گڑھا. اس کے لیے کیا بنے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے مرنے والے پر مٹی ڈال کر لوگ ابھی پوری طرح لوٹتے نہیں ہیں. ابھی تو قبرستان میں ہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلا، صرف پیٹ دکھائی اس نے مرنے والے کو قبر کو، فوراً اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے اے بابا بول تیرا رب کون ہے، کون تیرے کو دنیا میں جلاتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، تیرا پالنہار کون، تیرا پرمیشور کون، تیرا خالق کون، تیرا مالک کون. اللہ پوچھے گا، اللہ کے فرشتے سوال کریں گے. اب اگر دنیا میں اللہ کو پہچانا کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، اور اللہ نہ کرے سب کو پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے رب کو نہیں جانا، یہ کہے گا لازمی میں نہیں جانتا رب کس چیز کا نام ہے. اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے بندے اپنے دین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اب اگر دینی زندگی گزاری ہے، سنت اور شریعت والی زندگی اس نے گزارا، یہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور اللہ نہ کرے اس نے اپنی گھر کی چار دیواری سے اللہ کے دین کو دھکے مار کر باہر نکالے، سنتوں کا جنازہ نکالا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو گھر سے بے گھر کیا، اللہ کے دین کو گھر کی چوکٹ میں داخل ہونے نہیں دیا. اس کی زندگی، اس کی کمائی، اس کے گھر کی شادی بیاہ، اس کے گھر کی موت مٹی، کہیں بھی دور دور تک اسلام کی جھلک نظر نہیں آئی. اور اسی اسلام کے بارے میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اسلام کس چیز کا نام ہے. اللہ کے فرشتے کہیں گے اچھا نہیں جانتا، چلیے بتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کیا رشتے داری، کیا لگنا تمہارے، کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ میں. اب وہاں پر پہچان جو ہوگی وہ نبوی ترتیب پر زندگی اگر یہ گزار کر گیا، سنتوں کا پالن کرنے والا، سنتوں کا اہتمام کرنے والا تھا، یہ ڈنڈی کی چوٹ پر کہے گا یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا میں اتنا غلام اجنا امتی ہو. اور اللہ نہ کرے من چاہی زندگی گزاری اس نے، جیسے چاہے ویسے کماؤ، جیسے چاہے ویسے کھاؤ، جیسے چاہے ویسے پیو اور مر کر مٹی کا ڈھیر بن جاؤ. اس نے کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی طرز زندگی کو
اپنا عملی نمونہ پیش نہیں کیا اس نے. یہ کہنے لگا آدمی میں نہیں جانتا، اس سے میری کوئی رشتے داری نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب اپنے کو کیا پتا اس کے ساتھ وہاں کیا بنے گا. روایتوں میں آتا ہے جس نے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کل قیامت میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کیا پتا کیا بننے والا قبر کے اندر. یہ جنت کا باغ بنتی ہے جہنم کا گڑھا. صدیاں سوئی گئی، صدیوں تک، اور اعمال کی بگاڑ کی بنا پر یہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. سانپ اور ازلے اور بچھے دس میں چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، اور میرے بزرگ کو اس کا چیخ و پکار کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا. صدیوں گزارے گا. پھر اس سے اگلی گھاٹی اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندو ڈرو قیامت کے دن سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ نے نقشہ کھینچا کہ او ہمارے بندو تم اس دن سے ڈرو. یہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا. اللہ فرما رہا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ یہ بھول جائے گی میرا کوئی دودھ پیتا بچہ تھا میں اس کو دودھ پلاتی تھی. حاملہ عورتوں کی حمل ساقط ہو جائے گی. آدمی بھاگ رہا ہوگا دیوانہ وار اور اس کو ہوش نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. اس دن بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کرے گی، شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے آسمان سورج سوا نیزے پر بالکل سر کے اوپر، سامنے کی زمین، اور اس کا بھیجا اس طرح سے پکے گا اس کی کھوپڑی کے اندر جیسے ہانی چولہے پر پکتی ہو. ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے دماغ ٹپک رہا ہوگا. اور 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا. کیا بنے گا اپنے کو کیا پتا. اب تو میرے بزرگوں اس کا استظار بھی ختم ہو گیا، اور یہ ساری گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے. اور پھر پتہ نہیں اللہ کے یہاں اپنے فضل سے ایمان اور اعمال کی بدولت بیڑا پار ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ نہ کرے اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹ کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اپنے کو کیا پتا کس کے ساتھ کیا بننے والا ہے. مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزارا جائے گا. ان تمام گھاٹیوں سے نکلنے کی یہ محنت دعوت تھی کہ اعمال بن جائے، ایمان بن جائے، آخرت بن جائے، ایمان پر خاتمہ ہو. اس کی یہ محنت دعوت تھی. اس محنت کے راستے سے یہی چاہ جا رہا ہے کہ میرے تمہارا دل کا بگڑا ہوا یقین صحیح ہو جائے. یہ زبان تو کہہ رہی ہے اللہ کرتے، اللہ پالتے، اللہ سے ہوتا ہے، اور نفع نقصان کے مالک اللہ، بنانے بگاڑنے والے اللہ، عزت و ذلت کے مالک اللہ، زندگی اور موت کے مالک اللہ، نفع و نقصان کے مالک اللہ. لیکن میرے بزرگوں اس کو ہمارے دل نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا. اور اللہ کے یا زبان کے بول کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کی قیمت اندر کے مایا کی رکھی ہے. آدمی کی موت پر اس کے زبان سے وہ نکلے گا جو اس کے دل کے اندر ہوگا. جو فضائل کی کتابیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب عجیب مرنے والوں کے حالات احوال اس کتاب میں لکھے. ایک جگہ حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک صاحب کے انتقال پر قریب آیا، آخری وقت تھا، جان اس کی نکل رہی تھی، اور اپنی زبان سے کہہ رہا تھا شراب کا جام تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا. یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکلی. وجہ کیا میرے بزرگوں؟ ساری زندگی پینے پلانے میں گزری، 24 گھنٹے طرب میں رہتا تھا، نشے میں رہتا تھا. موت کے وقت میں کلمہ تو کیا پڑتا، شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی جان نکلی. ایک صاحب کے انتقال پر قریب آیا، لوگ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے نا، جب تم کسی کو مرتا ہوا دیکھو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو تاکہ تمہارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھے. لوگ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے. یہ کلمہ تو کیا پڑھتا میرے بزرگوں؟ کہہ رہا تھا اس سے میرے کو گھبراہٹ ہو رہی، میری زبان نہیں پڑھتی، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. اور کہتا تھا 2 روپے میں ایک پیالی، 2 روپے میں ایک پیالی، 2 روپے میں ایک پیالی، پیالی 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 کہتے ہوئے اس کی جان نکلی. وجہ کیا؟ ساری زندگی پیالی بیچنے اور خریدنے میں گزری. آج کہاں کا بازار ہے، کہاں کی سیلنگ ہے، کہاں کا کلیکشن ہے، کہاں کی پرچیزنگ ہے، کہاں مال سپلائی کرنا ہے، کہاں ڈیلیوری دینا ہے، کہاں کلیکشن کرنا ہے. رات دن کی سوچ اور فکر، مال مال، دنیا دنیا. موت آئیے تو اسی تذکرے کے ساتھ.
اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ آدمی کی جو زبان ہے موت پر، وہ تو یقین کی بنیاد پر آدمی بولے گا، وہ تو یقین کی بنیاد پر زبان کھولے گی۔ اگر دل میں اللہ کی وحدانیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی رفعت ہے، اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی ہے، اس کا ڈر اور اس کا دھیان اور اس کا خوف ہے، اب جب موت کا فرشتہ اس پر ہاتھ ڈالے گا، اب اس کی زبان سے وہ نکلے گا جو اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اللہ نے آدمی کے دل کو خالی برتن کی طرح بنایا، خالی برتن میں آپ گھی ڈالو گے تو شہد نہیں نکلے گا، شہد ڈالے ہو تو دودھ نہیں نکلے گا، جو چیز ڈالی ہے وہی نکلے گا۔ اب اس دعوت کا مقصد یہ ہے، اس راستے سے یقین کی جو مائع اندر میں تیار ہوگی، اب موت کے وقت زبان سے وہ نکلے گا جو اس کے دل کے اندر ہوگا، اور سارا دار و مدار تو خاتمے پر بزرگوں، ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے اگر یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ اور ایمان وہ تو اندر کی مایا کا نام ہے، زبان کے بول کو ایمان کا بول تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بول پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ حقیقت پر موقوف ہے کہ آدمی کے اندر دل کا وجدان بنے، اور اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، یہ ہمارے بندے ہم کو جانے، ہم کو مانے، ہم کس قدرت و طاقت کے مالک ہے۔ اللہ اپنی معرفت چاہتا ہے ہم سے، اور ہمارے بندوں ہم کو پہچانو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اللہ فرما رہے میرے بندوں ہماری عزت کی قسم کوئی نہیں ہمارے علاوہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا۔ اللہ فرما رہے میرے بندوں میرا غیر، چاہے وہ کتنی اونچی شکل و صورت کا کیوں نہ ہو، وہ میرا غیر ہے، تمہاری ضرورتوں کو جانتا تک نہیں، پورا کیسے کرے گا؟ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے میرے بزرگوں۔ یہ یقین اندر کا بن جائے، آدمی کا اندر کا دل کا وجدان بنے، زبان کے بول کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی آمد۔ اور اللہ مختلف راستوں سے اپنا تعارف کروا کہ فرما رہے ہو ہمارے بندو انتم تخلقون ام نحن الخالقون، پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ کیوں میرے بزرگوں، میاں بیوی کا ملنا سبب کا درجہ ہوتا ہے، اندر اولاد کون پیدا کرتا ہے؟ وہ تو اللہ پیدا کرتی ہے۔ اگر سبب ہی کو آدمی سب کچھ سمجھے، کتنے اللہ کے بندے آپ کو دیکھنے کو ایسے ملیں گے 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے، اور پھر وہ میاں بیوی کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ایک میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس کے باوجود 10-20 سال کی نتیجے میں کچھ ہوئے کا بچہ پیدا نہیں کر سکے۔ اللہ فرما رہے میرے بندوں وہ تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیں جب کسی کو دینا چاہتے تو ہم باپ کے صلب سے اس منی کے قطرے کو منتقل کرتے ہیں ماں کے رحم کے اندر، اور جب ہم اس منی کے قطرے سے ہمیں کام لینا ہوتا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اللہ فرما رہے میرے فرشتوں میں اپنی سیکورٹی اس قطرے پر بٹھاتا ہوں، فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس منی کے قطرے کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے اس منی کے قطرے کو مسخہ بناتا ہے، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی، پسلی، دل، دماغ، تلی، پوجری، گردہ، مثانہ، ناک، کان، ساری چیزیں اللہ ماں کے پیٹ میں فٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا اندر ہو کیا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے میرے بندے دیکھ میں نے تجھ کو کیسی بہترین صورت کے اندر بنایا ہے۔ تو پیدا کون کرتے ہو؟ تو اللہ کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا ملنا سبب کا درجہ ہوتا ہے، اندر اولاد تو اللہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اپنی قدرت اللہ نے ظاہر فرمائی، 9 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ اندازہ لگاؤ کون سی فیکٹری چل رہی ہو، کون توشا ڈبا پہنچا رہا ہے، اس کا کھانا پہنچا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہم نے اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں تم کو پالا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ کہہ رہے بندو ہم کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر تمہاری پرورش کا نظام چلایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے اپنے بندے کو روزی پہنچائی 9 مہینے تک۔ اور جب یہ اللہ کا بندہ 9 مہینے گزار کر 9 مہینے کا زمانہ پورا کریے ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آیا، آپ قربان جو خالق کی کائنات میں اس رب نے اپنے بندے کو بھولا نہیں، فوراً ماں کے سینوں کے اندر، ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کے فوارے جاری کر دیا۔ اور سبحان یہ قدرت کیسا دودھ، اگر گرمی کے زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ سپلائی کرتے، ٹھنڈا دودھ نکالتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہ بچہ جس کا معدہ کمزور ہے،
اگر گرمی کے زمانے میں ماں کے دودھ کی تاثیر کو میں نے نہیں بدلا اور وہ تاثیر ماں کے دودھ کی گرن اسی کو باقی رکھی، یہ بچہ اس کا معدہ ہضم نہیں کر سکے گا، یہ دست کرنا شروع کر دے گا، جلاب کرنا شروع کر دے گا، اس کے بدن کا پانی سوکھ جائے گا، یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی ماں اس کا باپ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ گرمی میں پیدا ہونے والے بچے کی ماں کی دودھ کی تاثیر کو بدل کر سرد کر دیتا ہے۔